السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ہمارا 57واں درس ہے، اور اس درس میں سورہ بقرہ کی 65ویں اور 66ویں آیات کی تلاوت کی جائے گی، اور اس کا لفظی ترجمہ، پھر ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے۔ آیات کچھ اس طرح ہیں کہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ آئیے اس کا لفظی ترجمہ سماعت فرمائیے۔ سورہ بقرہ کی یہ 65ویں آیت ہے کہ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، علمتم تم نے جان لیا، الذین ان لوگوں کو جنہوں نے اعتدوا زیادتی کی، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن میں، فقلنا تو ہم نے کہا، لہم ان سے، کونو تم ہو جاؤ، قردۃً بندر، خاسئین ذلیل، فجعلناہا چنانچہ ہم نے اس واقعے کو بنا دیا، نکالاً عبرت، لما ان کے لیے، بینا یدیہا جو اس کے سامنے موجود تھے، وما اور جو خلفہا اس کے پیچھے آنے والے تھے، یعنی کہ اسے عبرت کا مقام بنا دیا گیا، وموعظۃً اور نصیحت، للمتقین متقی لوگوں کے لیے۔ یہ 66ویں آیت تھی جس کا میں نے لفظی ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ آپ آئیے ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد فرما رہا ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم میں سے ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے، اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر ہو جاؤ۔ اسے ہم نے اگلوں پچھلوں کے لیے عبرت کا سبب بنایا، اور پرہیزگاروں کے لیے واعظ و نصیحت کا۔ آئیے اس کا ہم تفسیر ملاحظہ فرمائیے کہ اس میں اس کی جو تفصیلات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح کا تعلق ہے۔ پہلا تعلق، اس سے پہلے اسرائیلیوں کی 10 نعمتوں کا ذکر فرمایا گیا، یہاں سے ان سختیوں کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ اب یہاں سے جو آیات ہم کو جو ملیں گی اس میں بنی اسرائیل پر جو سختیاں کی گئی ہیں اس کے تعلق سے بات بیان کی جائے گی، جو ایک نافرمانی کی وجہ سے ان پر کی گئی، تاکہ ڈر کر اب مخالفت سے باز آ جائیں، کیونکہ انسان کو برائی سے بچانے کے 2 ہی ذریعے ہیں، ایک نعمت، دوسرا عذاب۔ چونکہ رحمت الہی غضب پر غالب ہے، اس لیے رحمتوں کا ذکر پہلے ہوا،
اور عذاب کا بعد میں۔ دوسرا تعلق یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو پچھلی آیت سے یہ شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ ساری کتاب کے انکار کرنے سے عذاب آتا ہے، جیسے کہ توریت کے انکار سے ہوا۔ اگر اس کے ایک حکم کی مخالفت کریں تو کوئی مضائقہ نہیں۔ یہ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے اس زمانے میں، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا دور ہے جس کے تعلق سے یہ تمام تفصیلات ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ تو اس دور کے جو بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے ان لوگوں نے اس بات کو محسوس کیا اور ایسا سمجھا کہ توریت کا پوری طریقے سے انکار کر دیں تو ہم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ لیکن یہاں پر ہم جو کرنے جا رہے ہیں یہ لوگ آگے تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گے۔ تو اس طریقے سے اگر کوئی ایک آدھ حکم کی اگر نافرمانی کرتے ہیں تو اس سے کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے بھی درس ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ ایک حکم کی بھی نافرمانی وہ نافرمانی میں شمار ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے نافرمانی کرنا یہ بہت بڑا عذاب کا موجب بن سکتا ہے۔ تو یہ بات یہاں پر آگے آپ کے سامنے تفصیل آپ کے سامنے آئے گی کہ کس طرح انہوں نے اس بات کو سمجھا اور اپنے تئیں وہ نافرمانی کے مرتکب ہوئے۔ اب یہاں پہ جو بات بتلائی جا رہی ہے کہ اب اور نبی آخر الزمان کی اطاعت نہ کرنا بھی توریت کے ایک ہی حکم کی مخالفت ہے، یعنی کہ سرکار علیہ وسلم کے تعلق سے جو توریت میں جو بیان کیا گیا تھا کہ سرکار علیہ وسلم جب آ جائیں تو ان پر ایمان لانا، خاتم النبیین جب آئیں گے تو ان پر ایمان لانا۔ تو اب ان لوگوں کا خیال یہ رہا کہ ایک بات سے اگر ہم انکار کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، تو دوسرے احکام تو ہم مانتے ہیں۔ تو اس طریقے سے انہوں نے مخالفت کی، اس میں کوئی حرج نہیں، انہوں نے یہ محسوس کیا۔ اس وہم کو دفع کرنے کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ تم کو تو معلوم ہے کہ تمہارے بزرگوں نے صرف ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کر لیا تھا، یعنی کہ یہ ہفتے کے دن جو ممانعت تھی، ان سے ممانعت کی گئی تھی، اس پر ایک دن کی جو نافرمانی کی تھی اس کے تعلق سے کیا ہوا تھا تم تو واقف ہے اس بات سے۔ تو یہاں پر وہ بات کو ایسے بتلایا جا رہا ہے۔ اس تفسیر کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے متعلق بھی اس کے اندر آیات کو جوڑا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے، جس سے ہم کو بھی روشنی حاصل ہوتی ہے۔ یہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ صرف لفظی طور پر یا آیت کا جو ترجمہ یا تفسیر بیان نہیں کی جاتی، بلکہ اس سے ہم کو کیا روشنی حاصل ہوتی ہے وہ بھی بیان کی جاتی ہے۔ تو یہاں پر اسی بات کو پیش کیا گیا کہ مچھلی کا دن جو شکار کرنے سے ممانعت کی گئی تھی، اس کا جو شکار کیا گیا اس کے تعلق سے تم تو جانتے ہو کہ اس سے کیا معاملہ پیش آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے کس طرح عذاب دیا تھا، جس سے ان پر عبرتناک عذاب آ گیا۔ وہ بھی تو ایک ہی حکم کی مخالفت تھی۔ اب اگر تم نے نبی و آخر الزمان کی اطاعت نہ کی تو عذاب آنے کا ضرور اندیشہ ہے۔ اس واقعے سے وہ لوگ عبرت پکڑیں جو کہتے ہیں دل صاف چاہیے، نماز، روزہ، داڑھی، لباس پر ایمان موقوف نہیں، جب ہماری صورت و سیرت ہی کفار کی سی ہوگی تو مسلمان کس چیز کا نام ہے؟ دیکھو بنی اسرائیل صرف ایک شکار سے عذاب الہی میں گرفتار ہو گئے، یعنی کہ ایک بات کی نافرمانی کی جس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب ڈالا، عذاب نازل کیا۔ وہ کس طرح ہے تفصیل دیکھیے آپ اس تعلق سے، خلاصہ تفصیل اس جو آیت جو بیان کی گئی ہے اس کے تعلق سے۔ حق تعالیٰ نے اپنے انعام یاد دلا کر کچھ بنی اسرائیل کی نافرمانیاں بیان فرما رہا ہے۔ فرماتا ہے کہ اے اسرائیلیو، تمہیں ان ایلا والوں کا قصہ تو یاد ہی ہے جو تمہارے ہی بزرگ تھے، تمہارے ہی بڑے تھے، تمہارے ہی اجداد تھے۔ انہوں نے ہفتے کے دن میں ایک بے اعتدالی کر لی تھی، یعنی مچھلی کا شکار کر لیا تھا، تو ہم نے ان سب کو بندر بنا دیا۔ ان کا یہ واقعہ سارے اگلے پچھلوں کے لیے عبرت اور پرہیزگار علماء و واعظین کے لیے نصیحت کر دیا گیا۔ تم اس کو سوچ کر عبرت کیوں نہیں لیتے اور نبی آخر الزمان پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ جب مچھلی کے شکار سے عذاب آ گیا تو کیا اتنے بڑے پیغمبر جو خاتم النبیین ہیں کی مخالفت سے عذاب نہ آئے گا؟
خیال رہے کہ ایک حکم ربانی کا انکار ویسا ہی کفر ہے جیسے تمام احکام کا انکار کفر میں تقسیم نہیں کی جا سکتی. کفر آدھا یا پورا یا تھوڑا یا بڑا، ایک یا دو، اس طرح سے تقسیم نہیں کی جا سکتی. کفر کفر ہے، انکار انکار ہے. ہاں، یہاں پر درجات کفر اور کیفیات میں کچھ فرق ہو سکتا ہے کہ بعض سخت کافر، بعض ہلکے کافر. اسی بنا پر عذابوں میں بھی فرق محسوس کیا جا سکتا ہے، فرق ہوتا ہے. جیسا کہ ہم اگر نافرمانی کرتے ہیں کسی بات کی، تو وہ جو نافرمانی کرنے جا رہے ہیں یا نافرمانی ہم سے سرزد ہو رہی ہے، تو وہ کس قدر اہمیت کی حامل تھی، اس پر کس طرح ہم کو عمل کرنا چاہیے تھا، ہم اس کو نظر انداز کر رہے ہیں. جیسا کہ فرض کیجئے کہ مثال کے طور پر نماز افضل ترین عبادت ہے. اب ایسی افضل ترین عبادت کو اگر کوئی جان بوجھ کر اگر ترک کرتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ کا مستحق قرار دیا جائے گا. اس سے ہٹ کر اگر کوئی چھوٹی موٹی اگر کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے کسی وجہ سے، جو کہ اسلام کے فرائض میں داخل نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو احکامات خداوندی میں داخل ہے، اس بنا پر اگر چھوٹی موٹی اگر کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو اس کا تھوڑا بہت ہو سکتا ہے کہ اس کا عذاب ہو. لیکن اس بات سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ نافرمانی ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو. جو عمل، ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ جو عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ ہمارے لیے عذاب جاں سمجھیے، وہ ہمارے لیے بہت ہی نقصان انداز سمجھیے. اور جو عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہے، چاہے وہ چھوٹا سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو اور بڑے سے بڑا ہی کیوں نہ ہو، اگر اس عمل سے اللہ راضی ہوتا ہے تو یہ ہمارے لیے اعزاز ہوگا، یہ ہمارے لیے خوشخبری ہوگی. تو ان باتوں کو جو ہے سو پیش نظر ہم کو رکھنا چاہیے ان آیات کی روشنی میں. بہرحال یہاں پر وہی بات بتائی گئی کہ نافرمانی ہے کہ ایک نافرمانی کرے یا ساری پوری کے پوری طور پر نافرمانی کرے، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں شمار ہوتا ہے. اب یہاں پر دیکھیے آپ، مثال کے طور پر یہاں پر جو ہفتے کی جو بات آئی وہ اس طریقے سے کہ جیسے کہ اسلام میں، مسلمانوں میں، امت مسلمہ میں جمعے کے دن کی اہمیت ہے، اس کی فضیلت ہے. اسی طرح عیسائیوں کے لیے اتوار کے دن کی اہمیت ہے ان کے پاس، اور اسی طریقے سے یہودیوں کے پاس، بنی اسرائیلیوں کے پاس ہفتے کے دن کی اہمیت رکھی گئی. ہفتے کے دن کی اہمیت تھی اور ہفتے کے دن کی اہمیت وہ مانتے ہیں، اسے وہ محترم سمجھتے ہیں. مگر فرق اتنا ہے، اب یہاں پر بھی دیکھیے آپ، فرق اتنا ہے کہ اسلام میں صرف ان لوگوں پر جن پر جمعہ کی نماز فرض ہے، جمعہ کی پہلی اذان سے ختم نماز تک وہ دنیاوی کاروبار کرنا حرام ہے ان کے لیے. یہ قرآن کی آیت میں وضاحت کے ساتھ بات آ گئی کہ جیسے ہی جمعہ کے دن جو اذان کی آواز بلند ہوگی، اس وقت سے لے کر جمعہ کی نماز ادا کرنے تک آپ کے لیے کاروبار بند کر دینا چاہیے، کاروبار کرنا حرام ہے. یہ صریح حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، صریح حکم ہے. اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہیلے حوالے تلاش کرتے. اسی طریقے سے جس طرح یہودیوں نے یہاں پر استعمال کیا ہے، اس لیے یہاں پر یہ مثال دی گئی. اب آپ دیکھیے کہ یہی جمعہ مردوں کے لیے جن پر فرض ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے، بچوں کے لیے نہیں ہے، مسافروں کے لیے نہیں ہے، اور جہاں پر جمعہ قائم نہیں ہو سکتا ان کے لیے نہیں ہے، اور بیمار لوگوں کے لیے جمعہ نہیں ہے. بہرحال الگ الگ احکامات نازل ہوئے ہیں، الگ الگ احکامات ہیں. لیکن یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں ان سارے دنوں میں، یعنی کہ جمعہ کا پورا دن اور ہفتے کا پورا دن پوری طریقے سے ان پر کاروبار حرام قرار دیا گیا. اس دن پورا مکمل طور پر وہ کاروبار نہیں کریں گے. ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، سرکار دو علیہ وسلم کے امتی ہونے کا یہ ہے، اللہ سرکار علیہ وسلم کا احسان ہے ہم پر، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہم پر کہ ہمیں کچھ وقت کے لیے نماز کی ادائیگی کے لیے پوری طریقے سے خطبہ سننے کے لیے خطبے کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا، خطبے کی وضاحت کی گئی، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ خطبے کو نظر انداز کر کے نماز میں
شامل ہونا چاہتے، جبکہ خطبے کی اہمیت اسی لیے ہے تاکہ قرآنی جو احکام ہے، جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہے، اس سے لوگ واقف ہوں، دین سے واقف ہوں۔ دین سے جب واقف ہوں گے تب آپ اسلام پر عمل پیرا بھی ہوں گے، اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ خطبے کو نظر انداز کر رہے ہیں، اور خطبے کو نظر انداز کر جا کر نماز پڑھ لینا آپ کے لیے کافی سمجھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جس طرح یہودیوں نے بھی اتنا تو توریت کو تو ہم مانتے ہیں، لیکن ایک حکم کے نہیں ماننے سے کیا ہونے والا ہے، یا پھر اس کے اندر یہ طریقہ ہم اپنا لیں جو طریقہ آگے بیان کیا گیا، اتنا کر لے تو کافی ہے، نماز اہمیت ہے، خطبے کا کیا ہے۔ تو یہاں پر جو بات بتلائی گئی کہ پہلی اذان سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک، یعنی کہ درمیان میں خطبہ سننا واجب ہے۔ خطبہ اگر آپ نہیں سنتے ہیں تو سمجھیے کہ آپ جمعے کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اب آپ آئیے دیکھیے کہ یہاں پر جو بات بتلائی گئی کہ ان کے لیے، کس کے لیے؟ یہودیوں کے لیے مچھلی پکڑنا، یہاں پر جو تفصیل جو آئی ہے وہ جو نافرمانی کیجیے وہ بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا کہ یہودیوں کے پاس اللہ تعالیٰ سے کے پاس یہ حکم تھا کہ ہفتے کے دن کوئی کاروبار نہ کرے، تو یہ لوگ مچھلیوں کا کاروبار کرتے تھے، مچھلیاں پکڑتے تھے، مچھلیاں جو سو، تو وہ یہ رہا تھا کہ ہفتے کے دن ان کے لیے ممانعت کی گئی، لیکن دیکھ یہ رہے تھے کہ وہ سمندر کے کنارے جہاں پر یہ لوگ بستے تھے، دریائے قلزم کے کنارے جہاں پر یہ لوگ بستے تھے، وہاں پر یہ دیکھا جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک آزمائش رکھا۔ دیکھیے آپ کے ہر موڑ پر آزمائش ہے ہمارے ساتھ، ہماری زندگی میں ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زندگی اور موت تمہاری ہم اس لیے کریں کہ تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے کون ہے جو بہتر عمل کرنے والا ہے۔ یہ آزمائش اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اس بات کو پیش نظر رکھیے۔ آزمائشوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان آزمائشوں کو پار کرنا ہے، اس آزمائشوں پر پوری طریقے سے اترنے کی کوشش کرنا ہے، یہ اہمیت کی حامل بات ہے۔ تو اس آیت سے یہی بات سامنے آ رہی ہے کہ ہو یہ رہا تھا کہ جو دریا کے کنارے جہاں پر یہ لوگ مچھلیاں پکڑتے تھے، وہاں پر عام دنوں میں تو اتنی مچھلیاں نہیں آتی تھی جتنی مچھلیاں ہفتے کے دن ہی آتی تھی سمندر کے اوپر، دریا کے کنارے، دریا پر۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ انہیں آزما رہا تھا کہ جہاں پر میں نے انہیں حکم دیا کہ یہ مچھلیاں ہفتے کے دن نہ پکڑیں، کاروبار نہ کریں، تو یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کیا یہ لوگ مچھلیوں کو پکڑتے ہیں کیا، تو انہوں نے وہی عمل کیا جیسا کہ آج ہم کرتے ہیں جمعے کی نماز کے تعلق سے۔ کیا عمل کیا انہوں نے؟ ایک عمل یہ کیا کہ اب آپ آئیے دیکھیے کہ جب انہوں نے محسوس کیا کہ سمندر پر مچھلیاں ہفتے کے دن ہی زیادہ آتے ہیں، تو ان کے منہ میں پانی بھر آیا اور سوچنے لگے کہ کسی تدبیر سے ان کا شکار کرنا چاہیے۔ دیکھیے آپ تدابیر اختیار کیے جا رہے ہیں جس سے شکار بھی ہو جائے اور ہفتے کے دن کی بے حرمتی بھی نہ ہو۔ آخر ان عقل مندوں نے یہ ہیلا سوچا کہ دریا کے ارد گرد بہت سے گہرے گڑھے، بہت سے غار کھود دیے جائیں اور دریا سے اس غار تک نالیاں بنا دی ڈالے۔ جمعہ کی شام کو ان نالیوں کا منہ کھول دے، پانی کے ساتھ مچھلیاں ان گڑھوں میں آ جائیں گی اور اتوار کے دن ان گڑھوں سے پکڑ لیتے ہیں۔ یعنی کہ ہفتے کے دن جو مچھلیاں سمندر پر جو ابھر آ رہی ہے ان کے لیے نالیاں بنا دے اور گڑھوں میں اتار دے، وہ مچھلیاں پورے ہفتے کے دن جمع ہو جائیں گے اور ہم اتوار کے دن اس کو حاصل کر لیں گے۔ دماغ لگا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کے سامنے، دماغ لگا رہے ہیں جس طریقے سے ہم دماغ لگاتے ہیں۔ نہیں ایسا نہیں، ایسا کر لیا تو کافی ہے، نہیں ایسا کر لیا تو کافی ہے۔ تو یہاں پر وہی آزمائش کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ان لوگوں نے کیا کیا کہ بڑے بڑے گڑھے کھود کر اس دریا سے، اس سمندر سے کیا کرے یہ لوگ نالیاں نکال کر اس کے اندر گڑھوں میں اتار دیا، اور پھر کرنے کیا لگے، ہفتے کے دن اس کو چھوڑ دیا۔ ہفتے کے دن تو پورے گڑھوں میں جمع ہو گئے، اب جا کر اتوار کے دن ان نالیوں سے مچھلیاں پکڑنے لگے ان نالیوں کا، اور پھر یہ ان گڑھوں میں آ جائیں اور اتوار کے دن ان گڑھوں سے پکڑ لیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم کو ہفتے کو شکار نہیں کرتے، ہم تو ہفتے کے دن شکار نہیں کرتے۔ انہوں نے وہ مچھلیاں خوب کھائی اور وہ فروخت کی، یعنی کہ کاروبار کیا، جس سے یہ بڑے مالدار ہو گئے، اور یہ سلسلہ 40 یا 70 سال تک جاری رہا۔ یہ لوگ کل 70,000 تھے، ان کی 3 جماعتیں ہو گئی،
اب ہوا یہ کہ اس میں جو بات سامنے آ رہی دیکھیے، ایک تو شکار کرنے والوں کی، دوسرے ان سے منع کرنے والوں کو کی، تیسرے خاموش رہنے والوں کی، یہ لوگ کل 12,000 تھے۔ باقی سب شکاری، جب شکاریوں نے ان کی نصیحت نہ مانی تو انہوں نے اپنے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا کر شہر کے 2 حصے کر دیے اور کہا کہ ہم ان کے ساتھ نہ رہیں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ جہاں پر برائیاں بڑھتی ہیں ان کے ساتھ دوستی رکھنا ممنوع ہے۔ جو لوگ برائیوں میں گرے ہوئے ہیں، یہ اور بات ہے کہ ان کو تلقین کرتے رہنا، انہیں ہدایت کرتے رہنا، انہیں بتاتے رہنا، اچھی باتیں بتلاتے رہنا، انہیں روکنے کی کوشش کرنا، یہ ایک الگ امر ہے۔ لیکن ان کے ساتھ رغبت جانا، جو منافقین ہیں، جو کافر ہیں، ان کے ساتھ دوستی کرنا، یہ ممانعت ہے۔ تو یہاں پر یہی بات کی گئی کہ وہ لوگ جو اللہ کے حکم کے تابع تھے، انہوں نے ان لوگوں کو الگ کر دیا، چھوڑ دیا، اور یہ لوگ الگ رہنے لگے، الگ بستی انہوں نے بنا لیا، وہ شکاریوں کو چھوڑ دیا۔ جب شکاریوں نے ان کی نصیحت نہ مانی تو انہوں نے اپنے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا کر شہر کے 2 حصے کر دیے اور کہا کہ ہم ان کے ساتھ نہ رہیں گے کہ کہیں ہم پر عذاب الہی نہ آ جائے۔ یہاں تک کہ داؤد علیہ السلام کا زمانہ آ گیا، آپ نے ان کو شکار کرنے سے منع کیا اور فرمایا کہ اے بے وقوفو، قید کرنا ہی تو شکار ہے۔ جب آ کر داؤد علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو تم طریقہ جو اختیار کر رہے ہو، یہ خود تو شکار ہے۔ شکار کیسا ہوتا آپ ہم جانتے ہیں، مچھلی کو جو پکڑتے ہیں، مچھلی میں ہم جو کیا بولتے ہیں اس کی جال جو پھینکتے ہیں، جال پھینک کر مچھلی کو پکڑتے ہیں، یا پھر آپ ایک بڑی لکڑی کو جو سو تاگا باندھ کر اس کو چھوٹی سی مچھلی یا جھینگا بن کر سمندر میں چھوڑ دیتے تو مچھلی کھانے آتی ہے تو کانٹا اس سے اٹک جاتا ہے تو مچھلی کو ہم پکڑ لیتے ہیں۔ تو یہ بھی تو وہی طریقہ ہے کہ تم جو گڑھے بنا کر جو شکار کر رہے ہو وہ شکار ہی تو ہے۔ تو یہاں پر وہی بات بتلائی موسیٰ علیہ السلام، ہمارے داؤد علیہ السلام نے کہ اے بے وقوفو، قید کرنا ہی تو شکار ہے۔ جیسے کوئی ہرن کو جال میں پھانس لے، اس نے شکار کر لیا، کھائے یا نہ کھائے، اور کھائے تو آج ہی کھائے یا کبھی دوسرے وقت، غرض کے ہفتے کے دن تمہیں شکار کی ممانعت ہے، نہ کہ فقط ہاتھ میں پکڑنے یا کھانے کی، اس سے باز آ جاؤ ورنہ عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ شکاریوں نے کہا کہ ہم تو بہت عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں، اگر یہ برا ہوتا تو اب تک ہم کو امن کیوں ملتی؟ تب داؤد علیہ السلام نے دعا فرمائی جس سے رب کا غضب آ گیا، اور رات میں یہ سب کے سب بندر یا ان کے جوان بندر لوگ بندر بن گئے اور بوڑھے لوگ سور بنا دیے گئے۔ ان کے عقل و حواس تو باقی رہے مگر قوت گویائی جاتی رہی، جسموں سے سخت بدبو نکلنے لگی۔ صبح کے وقت اس محلے کے لوگوں نے دیکھا کہ نہ تو اس محلے سے کوئی آدمی آتا ہے، نہ کوئی آواز، نہ دھواں وغیرہ نکلتا ہے، یعنی کہ جو بازو جو لوگ تھے، جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان جو فرما بردار جو لوگ تھے، جو الگ بستی بنا لیے تھے، جو ان سے ہٹ کر رہتے تھے، وہ لوگ یہ دیکھے کہ کیا بات ہے کہ ان بستی کے لوگ نہ باہر آ رہے ہیں، نہ ہم کو نظر آ رہے ہیں، نہ ان کی آواز کو پکارا ہو رہا ہے، کیا بات ہے یہ بول کے پھر یہ لوگوں نے ان کو جھانکا، آواز آئی تو دیکھا تو یہ دیواروں پر چڑھ کر ان کے گھر میں داخل ہو گئے۔ جب وہ اتر کر جب دیکھے کہ ان کو کیا معاملہ ہے، جب اتر کر دیکھے تو وہ دیکھے کہ وہ بندر ان کو دیکھ کر ان کی طرف دوڑے۔ وہ جو جتنے بھی جن پر عذاب آیا، جو نافرمان جو شکاریاں تھے، وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا۔ وہ لوگ کیا کرے، جیسے ہی یہ لوگ پہنچے تو ان کی طرف دوڑ کر آئے اور ان کے قدموں سے لپٹنے لگے اور ان کے کپڑے سونگنے اور روتے تھے، سونگنے لگے اور روتے تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ کیا ہم نے تمہیں شکار سے منع نہ کیا تھا؟ وہ بندر سر ہلاتے اور آنسوؤں کے رخساروں پر بہتے تھے، اس حال پر کہ ان کو 3 روز گزرے اور چوتھے روز سب ہلاک کر دیے گئے، نہ کوئی باقی بچا اور نہ ان کی کوئی نسل باقی بچی۔ اب یہاں پر آخری میں یہاں پر جو بات اتنے جا رہی کہ ایک دن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ اعراف میں یہ واقعہ پڑھ کر بہت رو رہے تھے۔ ان کے شاگرد خاص حضرت اکرامہ نے رونے کا سبب پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم سے یہ تو معلوم ہوا کہ شکاریوں کو عذاب اور منع کرنے والوں کو نجات ہوئی،
مجھے خبر نہیں کہ جو خاموش جو لوگ تھے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. ممکن ہے کہ وہ بھی منع نہ کرنے کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہو گئے ہوں. آج بھی اب یہاں پر دیکھیں کہ آج بھی بہت لوگ بری باتوں سے روکنے میں سستی کرتے ہیں. جیسا کہ میں نے بیان کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ ہمارا کام ہے کہ جہاں برائی ہوتی ہے اسے روکنے کی ہم حد المقدور کوشش کریں اور نیکی کا حکم دیں، انہیں نیکی کا راستہ بتلائیں. تو بہرحال یہاں پر اکرمہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ نہیں، بلکہ یہ بھی نجات پا گئے. جو لوگ خاموشی اختیار کیے تھے وہ لوگ بھی نجات پا گئے. پوچھا کہ کیسے؟ اکرمہ نے عرض کیا کہ تبلیغ احکام فرض کفایہ ہے، جیسے نماز جنازہ کہ بعض کے کرنے سے کل سے ادا ہو جاتا ہے. اگر یہ سب خاموش رہتے تو سب گنہگار ہوتے. جب بعض نے تبلیغ کر دی سب بری ذمہ ہو گئے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر بہت خوش ہوئے اور اٹھ کر اکرمہ کی پیشانی کو بوسا دیا اور ان کو گلے سے لگایا اور اپنے پاس دکھایا. بہرحال ان آیات کی روشنی میں جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی بھی طرح سے نافرمانی کرنے سے بچنا چاہیے. اور پھر دوسری چیز یہ کہ جو نافرمانی کرتے ہیں ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے. وہ عذاب چاہے دنیا میں ہو یا پھر آخرت میں ہو یا آخرت کے بعد ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ جہاں برائیاں ہوتی ہیں، جہاں نافرمانیاں ہوتی ہیں، وہاں پر انہیں روکیں. تو روکنے کی ذمہ داری ہر مسلمان پر عائد کی گئی ہے. یہ صرف علماء یا مشائخین کی حد تک نہیں ہے، گو کہ وہ لوگ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، لیکن ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دوسروں تک نیکی کا حکم پہنچائے اور برائی سے روکے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے باری تعالیٰ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جہاں تک ممکن ہو سکے دین کے کاموں کو دوسروں تک پہنچانے کہ وہ ہمارے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کر دیں، وہ خوبیاں پیدا کر دیں، وہ علم ہمیں عطا فرما، وہ فہم ہمیں عطا فرما، جس سے کہ تو راضی ہو جائے، جو کہ حق ہو ایسا حق بیان کرنے والے بنا دے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. بفضل سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.